بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم دوستان محترم، ہماری آج کی یہ گفتگو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی رسول کے بارے میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے کہ ایک ناگہانی مصیبت کا شکار ہو گئے کہ قافلہ تھا اور وہ اپنے اس قافلے کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے کہ ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ بنو قیس نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا۔ تو حکیم بن حزام نے کم سن زید بن حارثہ، یعنی اس وقت آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو زید بن حارثہ کو بنو قیس سے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے خرید لیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیے گئے کہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو حضرت زید جو ہیں وہ چونکہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں رہتے تھے تو حضور سے نکاح کے بعد وہ حضور کی خدمت میں چلے گئے اور حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یوں زید بن حارثہ کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل ہوا۔ قافلے کے لوٹے جانے کی خبر سے جو ہے وہ بڑی پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور زید کے والدین کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زید زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سے بہت پریشان تھے کہ ان کو بالکل کوئی خبر نہیں تھی زید بن حارثہ کے بارے میں، تو انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ تو ایک ایسا موقع آیا کہ جب حج پر آئے ہوئے لوگوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا اور ان کی اس پہچان کو ان کے والدین کے جا کے ان کا ذکر کیا اور ان کے والدین کی والد کی حالت زار جو ہے وہ جب ان کے سامنے آئی اور ان کے والد کو بتایا گیا کہ حضرت زید کو دیکھا گیا ہے، تو زید کے والد کو جب بیٹے کا سراغ ملا تو وہ مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ زید کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں، ہم زندگی پر آپ کے اس احسان کو یاد رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کسی قسم کا فدیہ لیے بغیر ہی اسے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھیجنے کو تیار ہوں۔ حضرت زید کو بلایا گیا اور زید بن حارثہ سے پوچھا گیا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ حضرت زید کے والد اور چچا جو ہیں حضور خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو حضرت زید نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے والد گرامی ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بخوشی جا سکتے ہو، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو بھی یہ تمہارے پاس جو ہے ایک صورت موجود ہے کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہ بھی سکتے ہو۔ یہ زید کا امتحان تھا۔ ایک طرف وہ باپ تھا جو مدت سے اس تلاش میں تھا کہ ان کے سینے میں زید کی محبت جو ہے وہ موج زن تھی اور محبت کا جو سمندر تھا موج زن تھا، لیکن دوسری طرف نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عظیم بھی زید کو حاصل تھا۔ تو زید بن حارثہ کے لیے یہ ایک امتحان کی کیفیت بن گئی کہ چناؤ کس کا کریں، کہ اپنے والدین کے ساتھ چلے جائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جدا ہونا میرے لیے جو ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے، تو میں حضور کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور فرمایا کہ میں جو ہے اپنے والدین کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بلا کسی اور کو ترجیح کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں باپ کے مقام پر ہیں۔ اس بات پر ان دونوں یعنی آپ کے والد اور چچا نے کہا اے زید، عجیب تم آدمی ہو کہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
وہ غلامی سمجھ رہے تھے اور زید بن حارثہ سے کہنے لگے کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دینے لگے ہو اور اپنے والد اور چچا اور سب گھر والوں کو چھوڑ رہے ہو۔ تو زید نے جواب دیا، ہاں بے شک میں نے اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت زید کے منہ سے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت زید بن حارثہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جب ان کے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی خوش ہوئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت محبت کا عظیم واقعہ ہے حضرت زید بن حارثہ کا کہ وہ اپنے والدین اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور کی خدمت جو ہے وہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات ہیں جن سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور ہمارے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرمائے اور ہمارا تعلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ حضور کی محبت ہمارے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے۔